راز ٹی وی کے معزز ویورز، آئین پاکستان 1973 میں اب تک کتنی ترامیم ہو چکی ہیں جانیے اس رپورٹ میں۔ معزز ناظرین، آپ خبروں میں ضرور سنتے رہتے ہوں گے کہ آئین میں اب فلاں ترمیم ہو گئی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب تک 1973 کے آئین میں کتنی ترامیم ہو چکی ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ معزز دوستو، پاکستان کے 1973 کے آئین میں اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی ترمیم 1973 کے آئین کے لاگو ہونے کے صرف ایک سال بعد یعنی 1974 میں کی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کے حدود اربع کا دوبارہ تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم بھی 1974 میں ہوئی اور اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تیسری ترمیم 1975 میں کی گئی اور اس ترمیم میں پریونٹیو ڈیٹینشن کی مدت کو بڑھایا گیا۔ پریونٹیو ڈیٹینشن کا مطلب ہے کسی ایسے شخص کو نامعلوم مقام پر رکھنا جو ریاست پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ چوتھی ترمیم 1975 میں اقلیتوں کو پارلیمنٹ میں اضافی سیٹیں دی گئیں۔ پانچویں ترمیم 1976 میں ہوئی جس میں ہائی کورٹ کا اختیار سماعت کو وسیع کیا گیا۔ چھٹی ترمیم بھی 1976 میں ہوئی جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بے ترتیب 62 اور 65 سال کی عمر تک بڑھا دی گئی۔ ساتویں ترمیم ایک سال بعد 1977 میں ہوئی اور اس میں وزیر اعظم کو یہ پاور دی گئی کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی عوام سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آٹھویں ترمیم 1985 کے مطابق پارلیمانی نظام سے سیمی صدارتی نظام متعارف کروایا گیا اور صدر کو اضافی پاورز دی گئیں۔ نویں ترمیم 1985 میں ہوئی جس میں شریعہ لاء کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا۔ 10ویں ترمیم 1987 میں کی گئی۔ اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا کہ وہ دو اجلاس کے درمیانی وقفہ 130 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 11ویں ترمیم 1989 میں ہوئی۔ اس میں دونوں اسمبلیوں میں سیٹوں کی ریویژن کی گئی۔ 12ویں ترمیم 1991 میں کی گئی۔ سنگین جرم کے تیز ترین ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں عرصہ 3 سال کے لیے قائم کی گئیں۔ 13ویں ترمیم 1997 میں ہوئی جس کے مطابق صدر کی نیشنل اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کی بنانے کی پاور کو ختم کر دیا گیا۔ 14ویں ترمیم بھی 1997 میں ہی ہوئی۔ ممبران پارلیمنٹ ڈیفیکٹ پائے جانے کی صورت ان کو عہدوں سے ہٹائے جانے کا قانون وضع کیا گیا۔ 15ویں ترمیم 1998 میں پیش کی گئی۔ شریعہ لاء کو لاگو کرنے کے لیے بل کو پاس نہ کیا گیا۔ 16ویں ترمیم 1999 میں ہوئی جس میں کوٹا سسٹم کی مدت 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کی گئی۔ معزز دوستو، 17ویں ترمیم 2003 میں کی گئی اور اس میں صدر کی پاورز میں اضافہ کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی اور اس ترمیم میں NWFP کا نام تبدیل کیا گیا اور آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا۔ اس کے علاوہ صدر کی نیشنل اسمبلی کی تحلیل کرنے کی پاورز کو ختم کر دیا گیا۔ 19ویں ترمیم بھی اسی سال یعنی 2010 میں کی گئی۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کی گئی اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے نیا قانون وضع کیا گیا۔ 20ویں ترمیم 2012 میں ہوئی۔ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ 21ویں ترمیم 2015 میں ہوئی۔ سانحہ APS کے بعد ملٹری کورٹس متعارف کروائی گئی۔ 22ویں ترمیم 2016 میں کی گئی۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کر دیا گیا کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان بن سکیں گے۔ 23ویں ترمیم 2017 میں ہوئی جس کے مطابق سال 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی تھیں اور یہ 2 سال کا دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہو گیا۔ اس 23ویں ترمیم کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری تک
6 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया। 24वीं तरमीम 2017 में की गई, जिसमें मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया। 25वीं तरमीम 2018 में हुई। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मिलाने के लिए सदर ने 31 मई 2018 को दस्तखत किए। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 26 तरमीम हाल ही में यानी 20 अक्टूबर 2024 को ऐवान से मंजूर हुई, जबकि पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी का इजलास बाद में शुरू हुआ, जो कि 21 अक्टूबर तक जारी रहा। इस मुसवदा को 18 अक्टूबर 2024 को एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने हतमी शक्ल दी थी, जिसमें 11 सफ़हात और 26 तरामीम शामिल हैं। ये तरमीम अदालती अमल की मुख्तलिफ पहलुओं को तब्दील करने और अदालती अख्तियारात की वजाहत करने और कानून के तरीक़ाकार में रद्द बदल करने की कोशिश करती है। तो नाजरीन, ये हैं वो तरामीम जो अक्सर आप सुनते रहते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल राज टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।